بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. صلوات پڑھ دے محمد محمد وآل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن المجید وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات پڑھ دے محمد. تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام عالمین کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے. اور درود و سلام ان برگزیدہ ہستیوں کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ کے سامنے مختصر سی ایک عبارت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن المجید وجعلنا من المتمسکین بولایت محمد وآل محمد. یہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا. ان کے تذکرے کے ساتھ پروردگار عالم کا شکر ادا کیا کہ پالنے والے تو نے ہمیں اپنی لا ریب کتاب اور محمد و آل محمد کی ولایت سے وابستہ رکھا. ترجمے پہ غور کیجئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے محمد و آل محمد سے وابستہ رکھا، یہ نہیں کہا میں نے کہا تو نے محمد و آل محمد کی ولایت سے وابستہ رکھا. مسئلہ ہی تو ولایت ہے. فرق ہے بھائی. کافی لوگ ہیں جو دعویٰ کریں کہ جی آپ کیا انوکھے ہیں، وابستگی تو ہماری بھی ہے جی، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور ان کے اہل بیت کا بھی نام لے لیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے کہا کہ ہر قسم کی تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنی لا ریب کتاب اور محمد و آل محمد کی ولایت سے وابستہ رکھا. ساتھ رہیے گا نا. اب ایک مجلس میں نے ایک نچوڑ پڑھ دیا کہ میری مختصر سی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر شیعان علی، اگر شیعان حیدر کرار اگر اس ولایت ہی کو سمجھ جائیں تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہے و آخرت بھی کامیاب ہے. اگر اس ولایت کو سمجھ جائیں تو قبلہ کون سی بڑی بات ہے جی. چونکہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے پروان چڑھتا ہے، اس کی عقل دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے. جب ایک بچہ دنیا میں آیا، جب تک بالغ نہیں ہے تو اس پہ ذمہ داری بھی نہیں ہے. کبھی بھی اللہ جو ہے مجنون پر یا بغیر عقل رکھنے والوں پر اپنی تکلیف، اپنی ذمہ داری، اپنی شریعت نافذ نہیں کرتا. آج نیو رضویہ میں درس کا سلسلہ ہوتا ہے. آج میں وہاں گیا تو وہاں کا موضوع بھی میں نے یہی رکھا تھا. ایک عمارت ہے، واپس ولایت میں آئیں گے، اسی ولایت کو سمجھانے کے لیے مقدمہ قائم ہو رہا ہے. ایک عمارت ہے، عمارت کی منزلیں ہیں، 1 منزل، 2 منزل، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور. یہ عمارت ہے. اس عمارت کی منزلیں ہیں اور پھر اس عمارت کو مزین کیا جاتا ہے. یعنی مزین کسے؟ زینت دی جاتی ہے کہ اس پہ ٹائلز لگائے جاتے ہیں، اس کو کلر کیا جاتا ہے. پہلے عمارت بنائی جاتی ہے پھر اس کو مزین کیا جاتا ہے. جی قبلہ صحیح ہے. کبھی ایسا ہے کہ دیوار نہ ہو کلر کر دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے دیوار بنے گی پھر کلر ہوگا جی. تو عمارت پہلے بنائی جاتی ہے اور پھر اس پہ کلر کیا جاتا ہے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے سوال کر دیا کہ بولا عمارت تو جب بنے گی نا جب بنیاد بنے گی. بولا عمارت تو جب بنائیں گے نا جب بنیاد بنے گی.
آپ نے عمارت بنا دی، کلر کر دیا، ہمیں بات مکمل نہیں ہوئی جب تک میں یہ نہ کہہ دوں کہ بنیاد بنے، بنیاد کے بعد عمارت بنے، عمارت کے بعد اس کو مزین کیا جائے۔ اور آسان لفظوں میں بچوں کے لیے کہ پہلے بنیاد بنائی جس کو بیس کہتے ہیں، بیس بنایا، اس کے بعد پھر ہم نے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور منزلیں بنائی، پھر اس کے بعد ان پہ کلر کرنا وہ مرضی ہے، جتنا بھی زینت دیں، جتنا خوبصورت بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آئیے اب بچہ جو ہمارا بالغ ہوا ہے اس کو کیسے سمجھائیں کہ دین کیا ہے۔ جو عمارت بنی ہے اور جو بنیاد ہے اور جو زینت ہے اسی کو سمجھانا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو زندگی گزارنے کا مقصد اور مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ جو بنیاد ہے اسے شریعت میں عقیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ اس بنیاد کو عقیدہ کہتے ہیں، اور جو اس پہ منزلیں بنتی ہیں اس کو اعمال کہتے ہیں، جس کو فروع دین میں آ جائیے، نماز پہلا منزل، روزہ دوسرا منزل، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، دیگر فروعات جو ہیں، نہی عن المنکر۔ ٹھیک، عقائد مضبوط ہیں تو عمارت مضبوط بنے گی۔ عقائد کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ عقائد ہے نا۔ اگر کسی عمارت کو توڑنا ہو، ڈھے کرنا ہو، گرانا ہو، تو سب سے پہلے عقل مند کیا کرے گا؟ اس کی بنیادوں کو کمزور کر دے گا۔ بنیاد کمزور ہوئے گی، عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اور اگر عمارت جب مضبوط رہے گی کہ جب بنیاد مضبوط رہے گی، تو ہم ایسا ہی تھوڑی نہ کہتے ہیں پڑھے جائیے نماز، پڑھے جائیے روزہ، کیے جائیے، جب تک تمہارے دل میں ولایت محمد آل محمد نہیں موجود ہوگی یہ ساری عمارت ڈھے ہو جائے گی۔ اس بنیاد کا نام ہے عقیدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، مولا فرماتے ہیں جس کے دل میں ہم محمد و آل محمد کے لیے ذرہ برابر بھی بغض ہونا، وہ چاہے روزہ رکھے، حج کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ یہ بات سمجھ نہیں، مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بنیاد کا تذکرہ کیا، عمارت کا تذکرہ کیا، مزین کا تذکرہ کیا، تو اس بنیاد سے مراد ولایت محمد آل محمد ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہوا تو اس بنیاد پر آپ نماز بھی پڑھ لیجئے، آپ روزہ بھی رکھ لیجئے، آپ زکوٰۃ بھی رکھ لیجئے، تو یہ تمام منزلیں مضبوط رہیں گی اگر آپ کے عقیدے میں ولایت ہوگی۔